बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्क्रूटिनी थी मेरे पेपर्स की NA-48 के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गए हैं। तो एक तो ये मरहला हमारा टू सम एक्सटेंट मुकम्मल हुआ, लेकिन आज हमारे लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन इस लिहाज से ज़रूर है कि वो बल्ले का निशान जो PTI सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है, जिसके साथ आज भी 80% 90% आवाम खड़ी हुई है, उसको महल्लाती साजिशों के ज़रिए सियासी बोनों की को वाक ओवर देने के लिए और सियासी अशराफिया को एक लिहाज से बेनिफिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो साजिश की थी, जो साजिशी किरदारों के साथ मिल के PTI को डिसमेंटल करने की कोशिश की थी, वो नाकाम हुई। हम पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम समझते हैं कि अभी रूल ऑफ लॉ की कुछ न कुछ रमक बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले 5 दिन जिस तरह नॉमिनेशन पेपर्स की छीना झपटी रही, ये बदतरीन मिसाल कायम की है पूरी दुनिया में कि ऐसा जमहूरियत का तमाशा, ऐसी आइन और क़ानून की पामाली हमने माजी में नहीं देखी। ना सिर्फ 76 साल पाकिस्तान में, ना मार्शल लॉ के ज़माने में, शायद ये कश्मीर में भी ना हुआ हो ऐसा जो हमने पाकिस्तान में देखा और ख़ुसूसन पंजाब में देखा। और वहाँ के IG अभी भी बड़ा जवान है जिनके नीचे ये सारा कुछ होता रहा, और वो DC जो DRO बनाए गए हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो रिटर्निंग ऑफिसर्स तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके अहकामात से अभी भी 3 MPO के आर्डर्स हो रहे हैं। और आपने देखा कि जब साइफर केस में ज़मानत हो जाती है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की, तो दूसरे कल उनको रिहाई मिलनी थी शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन पिंडी ने, रावलपिंडी के DC ने 3 MPO के तहत उनको 15 दिन के लिए मज़ीद नज़रबंद कर दिया। ये बहुत गलत बात है। ये आइन के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये जमहूरियत को तोड़ने और जमहूरियत का तमाशा दिखाने के मुतरादिफ है। ये बहुत ज़्यादती है कि एक तरफ आप कैसे मुनसिफ बनेंगे, इलेक्शन कराएंगे फ्री एंड फेयर, दूसरी तरफ आप हमारे PTI के ख़िलाफ़ सिर्फ 3 MPO के आर्डर्स जारी कर रहे हैं। फिर आपने देखा साइफर केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, देखिए कल हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अहम बात की कि उनका भी एक सवाल था, ये बताएं कि क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ वो भी इंटरवेंशन बाय द USA के कहने पे, वो साइफर इटसेल्फ क्या है? वो साइफर एक चार्ज शीट है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अदम एतमाद जमा कराया और उसको पास कराया। तो जब यानी साजिश कामयाब हो गई और जिसने विक्टिम था इमरान खान, जिसने सिर्फ ये कहा कि ये साजिश थी या ये मुदाखलत थी, उसको तो आपने मुजरिम बना दिया। यानी लेकिन जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने साइफर भेजा या जिनके नाम भेजा और जिन्होंने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, वो कैसे मुजरिम नहीं है? उनको मुद्दाई बना दिया। ये काबिल अफसोस बात है। और फिर उसके साथ साथ आप ये देखें, एक चलती हुई हुकूमत जिसमें 6.2% GDP हो जिसकी, उसको उठा करके आपने बंद कर दिया, उठा करके आपने साइड लाइन फेंक दिया और आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। और वो जो 16 महीने 18 महीने जिस तरह के जोकर्स यहाँ आए थे और 87 उनके वज़ीर व मुशीर थे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और आते साथ ही 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराए, वो तो हो गए जनाब पाक साफ़। और आज एक ही पार्टी जिसके साथ आज पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, उसको डिसमेंटल करने, उसको क्रश करने और उसको साइड लाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये जो हफ्ता जारी है, 5 दिन वो जो छीना झपटी रही और पिछले 2 दिन से वेरिफिकेशन के चक्कर में, स्क्रूटनी के चक्कर में हमारे प्रपोजर स्टैंडर्ड्स को उठाया जा रहा है पूरे पंजाब में, ये इंतहाई गलत बात है, अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को हमने बारहा दरख्वास्तें दी हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने आँख और कान बंद कर रखे हैं। उनको हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन में तो खराबियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको अपने इलेक्शन में जो हक़ के हुक्मरानी देने की बात है, जो आइनी और कानूनी तौर पर जिनकी पाबंदी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए जेलों में बैठे होते हैं। तो उन्होंने क्या इंसाफ करना है? और अगर हम तनकीद करें तो उनके मुताबिक हम तौहीन के मुर्तकिब हैं, और अगर हम तनकीद न करें तो जो कुछ वो कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ और जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, वो आइन की पामाली कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं।
اس حوالے سے ہم نے کل ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ پٹیشن فائل کر دی ہے، اور امید رکھتے ہیں، آج صبح ریکویسٹ بھی کی ہے سپریم کورٹ کو، امید کرتے ہیں کہ وہ آج لگ جائے گی اور ہمارے گریونس ریڈریس ہوں گے۔ لیکن اگین ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ آپ بند کریں، لوگوں کو اٹھانا بند کریں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں مزید نفرت پھیل رہی ہے آپ کے خلاف، اور اس نفرت کا اظہار عوام اور قوم 8 فروری کو انشاءاللہ بلے پہ مہر لگا کے کرے گی۔ شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے دور میں لگائے گئے تھے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد، 3 لیٹر الیکشن کمیشن لکھ چکا، 2 سیکٹری داخلہ لکھ چکے، اس کے باوجود ابھی تک یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پر برا جمان ہیں، انہی کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، بند ہو گئی۔ ان افسران کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کے خلاف کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ کہ آپ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے یا کوئی پٹیشن فائل کریں گے کہ ان کو بھی چینج ہونا چاہیے؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو توہین الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف تو نظر آتا ہے، لیکن جو آپ کے احکامات نہیں مانتے، جنہوں نے آپ کو اس وقت فنڈز نہیں دیے تھے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے، آج آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے آپ کے تابع ہیں۔ آئین کے آرٹیکل الیکشن ایکٹ کے سیکشن 188 کے تحت آپ جو اس پروسیس آف ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے خلاف آپ FIR بھی کٹا سکتے ہیں۔ سیکشن 55 کے تحت آپ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں لیتے؟ کس سے آپ ڈرتے ہیں؟ لیکن یعنی ڈر خوف اگر ہے تو آپ کو ان لوگوں سے ہے جن کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے خلاف روز آپ جیل میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے الیکشن کمیشن کا، یہ جان بوجھ کے ایسی کرتے ہیں تاکہ ان کی ایک پبلک میں جا کر کے، چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا سپریم کورٹ سے، انہوں نے کہا سارے بندے ہم نے تبدیل کر دیے، اب اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے وہ یہ اپلیکیشن لیٹر لکھ دیا تاکہ جا کر بتا سکیں جی ہم نے تو خط لکھ دیا تھا کہ ان کو بدل دیں۔ بھائی اگر خط لکھ دیا تھا تو آپ پرائم منسٹر کو ہٹا دو نا، کس کے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی کس کا لگا ہوا ہے؟ آپ کا لگا ہوا ہے۔ پنجاب کا IG کس کا لگا ہوا ہے؟ آپ کا لگا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اس کو ہٹا دیں، انہوں نے پتہ کیا کہا ہمیں کہ جی اگلا لگاؤں گا وہ بھی یہی کرے گا۔ میں نے کہا اس کو IG پنجاب کو ہٹا دیں، 80% ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ہٹاؤں گا اگلا بھی یہی کرے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہے کرنے والے کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے صرف کاغذی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر ذمہ داریاں صحیح معنوں میں یہ ادا کریں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر سکے۔ تھینک یو۔ آپ لوگوں نے جو مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی، ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ بحال ہو گئی ہیں یا الیکشن کمیشن ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے چونکہ بلہ بحال ہو گیا، ہمارا انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو آرڈر کیا تھا انہوں نے وہ سسپینڈ ہو گیا، تو فار دی ٹائم بینگ وہ ہم اسی پوزیشن میں ہے کہ جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسی طرح ہمارا اسٹیٹس ہے۔ انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس کو ریسپیکٹ بھی دے گا، اس کو کنسیڈر بھی کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ توہین عدالت ہوگی، وہ کر نہیں سکتا کہ وہ نہ کرے۔ بالکل ہمیں امید ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ 80% عوام کو باہر نکال دیں، باقی الیکشن کرائیں 20% عوام میں، وہ الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس کو تماشا اور ڈرامہ ہی کرنا ہے تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے آپ راولپنڈی میں لگا لینا، ایک لیبارٹری لگا لیں، وہاں سے آپ ماشاءاللہ روز پیدا کرتے ہیں لیڈرز، وہاں سے بھی کچھ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں۔ ضرورت کیا ہے پھر آپ کو الیکشن کرانے کی؟ یہ الیکشن کمیشن جو تماشا لگا رہا ہے صبح شام پھر کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں قوم کے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور آپ الیکشن کے نام پہ اربوں روپے لگا کے اور اس میں پھر تماشا کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی جو خواتین ہیں ہماری جن کے پروپوزر سیکنڈر تھی ان کو اغوا کر لیا، کئیوں کے خلاف FIR کاٹ دی، کئیوں کو اغوا کر لیا، کئیوں کو کڈنیپ کیا، کئیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس کو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ یہ جمہوریت کے منہ پہ تماچا ہے۔ سر ایک طرف شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور PTI مجھے سپورٹ کرے گی، دوسری طرف مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مخالف بندہ کھڑا کریں گے، آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کے خلاف بندہ کھڑا کریں گے؟ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ کی پارٹی جتنے کنڈیشن میں ہے، آپ نے ابھی کہا کہ بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور رجیم چینج کی بھی آپ نے بات کی ہے، تو اگر آپ کی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو امریکہ سے تعلقات آپ کے کیسے ہوں گے؟ کیا احتجاجیں ختم کر دیں گے یا پھر اچھے تعلقات بنائیں گے؟ دیکھیں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ امریکہ سے ہم تعلقات خراب کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں آ کے ڈرون اٹیکس کریں۔
عمران خان واحد لیڈر ہے، ان کے زمانے میں سنگل ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہم برابری کی سطح پہ رسپیکٹ کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھیں؟ کیا ہم اپنی غلامی قبول کر لیں؟ کیا ہم نہ کہیں کہ ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہیں؟ کیا ہم یوکرین والوں نے جب کہا عمران خان کو کہ آپ ہمیں اسلحہ بیچیں، ہی ریفیوزڈ، اس نے کہا میں راضی نامہ آربیٹریشن تو کرا سکتا ہوں، صلح نامہ تو کرا سکتا ہوں، لیکن میں پارٹی نہیں بنوں گا۔ ہم اپنے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کرنا ہمارے پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے غلامی کرنی ہے تو پھر خود مختاری اپنی آپ کو گروی رکھ دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ ہم غریب قوم ضرور ہیں، ہمارے ہاں معاشی مسائل ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی غلامی قبول کرنی ہے تو پھر انگریزوں سے ہم نے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ پھر قائد اعظم نے آزادی کس لیے ہمیں لے کے دی تھی؟ اگر اس ملک کو آزاد بنایا تھا، ہاں ہم پالیسیز ایسی بنائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ، ایک قوم کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ ہم ریسپیکٹ کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حق بھی کسی کو نہیں دیتے کہ ان کا ایک ایمبیسڈر اٹھے، وہ ہمارے ہاں اتنی انٹرفیئرنس کرے کہ وہ جو چاہے یہاں کرتا پھرے اور ہمارے غلام لوگ جا کر کے ان کی غلامی کریں۔ یہ قابل قبول ہمیں نہیں ہے۔